بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کا جو سب سے دہتا سلگتا سوال، اور آج کا نہیں، پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ چند مہینوں سے، جس نے پورے پاکستان کو اور ہر طرح کی گفتگو کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے کہ تحریک عدم اعتماد، عمران خان صاحب وقت پورا کریں گے یا نہیں کریں گے، عمران خان صاحب کے اقتدار زمیں بوس ہونے کو یا نہیں ہونے کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی طور پہ میں اس چیز کے بڑا سخت خلاف ہوں کہ آپ کوئی بھی حکومت منتخب ہوتی ہے، نواز شریف صاحب کی، عمران خان صاحب کی، اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کی، اس سے پہلے جو بھی ہوتی ہے، تو یہ سوال کیوں ابھرتا ہے کہ یہ حکومت وقت پورا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کسی ملک میں چلے جائیں جہاں پہ آپ کو یہ سوال ملے کہ نریندر مودی الیکشن جیتے اور 5 سال سے پہلے یہ کبھی وہاں پہ ہندوستان میں کوئی سوال ہوا ہو کہ یہ وقت پورا کرے گا نہیں کرے گا؟ کسی جگہ پہ بھی؟ یہ بدقسمت ملک جہاں پہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے اس کی ریکارڈ پہ 4 سال شروع ہو جاتی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ جو آئین ہے اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ آئین ہماری ضروریات پوری نہیں کر رہا، نظام صدارتی ہونا چاہیے یا پارلیمانی ہونا چاہیے۔ 70 سال ہو گئے ہیں۔ 70 سال میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں یہ ساری چیزیں 1952 1953 سے گنتا ہوں، پہلے کے 4-5 سال کو میں بھی انکلوڈ نہیں کرتا ہوں۔ یہ اس میں سارا ملک نکل کے آ رہا ہے۔ آج کے دن بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اس عدم استحکام جو ہے پاکستان میں، جو تحریک عدم اعتماد نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک سیاسی عدم استحکام ہے۔ یہ عدم استحکام جو ہے، اس کے کوکھ سے ساری چیزیں جنم لیا ہے۔ کوئی ہمارے بحران ہے، اقتصادی ہیں، پاکستان ٹوٹنا ہے، جڑنا ہے، یہ سیاسی عدم استحکام۔ اس ایک بات پلو سے باندھ لے کہ عدم استحکام جو ہے سیاستدان نہیں پیدا کرتے۔ سیاستدان مورے تو بن جاتے ہیں، استعمال تو ہو رہے ہوتے ہیں، آج بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، لیکن پیچھے سے ان کی جو تنابیں ہیں، جو ان کی جو سٹرنگز ہیں، جو ان کو یہ کٹھ پتلی ہیں، اور ان کے پیچھے جو تاریں ہلتی ہیں وہ ہلانے والے پاور ہیں۔ دیکھا نہیں کہ کس نیریٹو پہ پچھلے 4-5 سال سے سیاست نے رخ اختیار کیا تھا۔ نواز شریف صاحب معزول ہوئے تھے 2017 میں، جب لاہور واپس آئے تو اس کے بعد انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے نام پہ ایک نعرہ تشکیل دیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، کلثوم نواز صاحبہ کا الیکشن جیتا گیا ضمنی، پھر اس کے بعد پورا 2018 کے الیکشن تک یہ نعرہ جو ہے یہ پنجاب میں مقبولیت کی دھاک بٹھا چکا تھا۔ ووٹ کو عزت دو کس سے مانگی گئی تھی؟ عمران خان صاحب سے نہیں مانگی گئی تھی۔ یہ ووٹ سے عزت دو اسٹیبلشمنٹ سے مانگی گئی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب اس اقتدار میں نہیں تھے۔ نواز شریف صاحب کو اقتدار میں ہوتے ہوئے 2014 سے ان کے اقتدار کو کمزور کرنے کے لیے، ان کے اقتدار کو خراب کرنے کے لیے دھرنے کرائے گئے 2014 میں۔ کردار وہی ہوں گے، آگے کٹھ پتلی عمران خان صاحب ہو گئے، طاہر القادری ہو گئے، یہ کردار یہ آگے آ جاتے ہیں اور ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں۔ لیکن 2017 اور 2018 میں نواز شریف صاحب کے اس ساری کاوش کے بعد ملک کے اندر جو متحارب قوتیں تھیں سیاسی طور پہ، وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی بنایا گیا تھا، عمران خان صاحب کو اسے ایک ذیلی تنظیم کے طور پر بنایا گیا تھا۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے اپنے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں، اور پچھلے سال 1.5 سال سے جب سے یہ دوبارہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے 2020 کے آخر میں شروع ہوئی، تو بار بار کہہ چکا ہوں کہ ایک خوبصورتی کے ساتھ یہ جو دنگل ہے سیاست کا اور جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ تحریک انصاف کی حکومت یا عمران خان صاحب اور اتحادیوں کی حکومت اور اپوزیشن ان کے درمیان آ گیا ہے۔ آج یہ اپنے جو ہے انتہا پہ پہنچا ہوا ہے،
اور اس وقت لیٹن اسپرٹ میں جو لڑائی ہے ایسا 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 سوشل میڈیا سے ہوتے ہوئے عملاً آپ دیکھ لیں. اب 3-4 چیزیں ہیں، یہ گفتگو لمبی ہے، اس کو پھر چھیڑیں گے صحیح. بہرحال ایک تو مبارکباد ہو اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کو بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ آج پھر سیاسی جماعتیں دوسرے 10 سے گرباں ہیں اور وہ بڑے ہی صفائی سے علیحدہ بیٹھے ہیں. بلکہ علیحدہ بیٹھے نہیں ہیں، ان کی سپورٹ چاہیے تحریک انصاف کو بھی اور پی ڈی ایم کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی. ان کی سپورٹ چاہیے. میری کل بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی، ہمارے دوست ہیں، بہت ہی پیارے دوست ہیں، بہت ہی سلیقے کے آدمی ہیں. میں ان کو میرے دل میں رہتے ہیں. ان کا نام ہے ندیم افضل چند صاحب. کل انہوں نے مجھے بلایا کہ یہ بلاول صاحب برنچ پہ آ رہے ہیں تو آپ بھی آ جائیں. میرے لیے بڑی اچھا موقع تھا کیونکہ میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی بلاول صاحب سے. تو میں ان کو سوچا کہ قریب سے دیکھتا ہوں کیا صورتحال ہے. میں نے کہیں شادی پہ بھی جانا تھا، اس کو تھوڑا آگے پیچھے کیا، لیکن بہرحال ساری چیزیں مینیج ہو گئی. میری بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی تو یہی باتیں ہوئی. بلاول صاحب کے ساتھ جو سب سے اہم بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب مجھے پوچھتے کیا آپ کا کیا تجزیہ ہے یا تبصرہ ہے کیا ہے، تو بہرحال وہ لمبی بات ہے، ایسے ہی وہ کبھی وہ بھی ہوگی. تو انہوں نے بالآخر یہ کہا کہ یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، کیا یہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نہیں ہے. تو جو میں بات کر رہا تھا بلاول صاحب نے وہی بات کی کہ ٹیسٹ ہے، یعنی کہ سارا انحصار اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے پہ ہے پی ڈی ایم کا. یہی بات مسلم لیگ نون کے لوگوں نے مجھے بتائی کہ یہ دیکھیں گے کہ ٹیسٹ ہے. تحریک انصاف کے میں نام نہیں لیتا ہوں، 2-3 بڑے شکا بند قسم کے لیڈروں سے آج بھی میری بات ہوئی. کور کمیٹی کی ان کا میٹنگ ہوئی اور اس میں سے جو لوگ تھے میں نے ان سے بات کی، وہ اس کی میٹنگ کی بھی کچھ باتیں ہوئی. تو ان کا بھی یہی کہنا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ وہاں پہ بھی وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ ایک بیلنسنگ پاور ہے. اس کا مطلب ہے کہ یا ہاتھ ہوگا تحریک انصاف کے ساتھ یا ہاتھ ہوگا اپوزیشن کے ساتھ. اگر تو تحریک انصاف کے ساتھ منافقت ہوتی ہے تو تحریک اعتماد کامیاب ہو جائے گی، جو اگر اپوزیشن کے ساتھ منافقت ہوتی ہے تو ناکام ہو جائے گی. میں نے چونکہ آج تک تحریک عدم اعتماد کو اس طریقے سے نہیں لیا، میں بہرحال اس سے پہلے 2-3 کی چیزیں جو آج کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ میں کرتا جاؤں. ایک ایکٹیویٹی تو یہ ہے کہ علیم ترین بھائی آج یکدم ایک دھماکہ خیز طریقے سے یکدم اناؤنس ہوا کہ علیم خان جو ہے جہانگیر خان ترین کے گھر آ رہے ہیں اور گھر آ کے وہ وہاں پہ ان کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کریں گے. بعد میں پریس کانفرنس میں علیم خان نے بتایا تحریک انصاف کے اندر ایک تقریباً کہا نہیں لیکن مفہوم یہ تھا کہ ہم ایک فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں کیونکہ تحریک انصاف کے لوگ پنجاب کے طرز حکمرانی سے نہ لائیں. چنانچہ انہوں نے عمران خان صاحب کی بجائے پنجاب کو ٹارگٹ کیا ہے اور یہ سارا جو نظام تھا آج پنجاب کو گھیرے میں لیا جا رہا ہے. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. پہلے تو تھا کہ اپوزیشن کے لیول پہ بڑے لیول پہ مرکز میں عمران خان قومی اسمبلی کے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ایک جو ہے تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں ہو رہی تھی اور پنجاب جو تھا ابھی خبروں میں نہیں تھا. تو علیم خان وغیرہ خبروں میں لے آئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ پنجاب کے اندر اگر فارورڈ بلاک بن جاتا ہے اور 50-60 بندوں کا، انہوں نے کہا میں 30-40 بندوں سے میں ان ٹچ ہوں. جہانگیر ترین خان کے پاس بھی 15-20 بندے ہیں اور بھی 15-20 بندے آ جائیں گے. تو اگر یہ آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دھڑن تختہ ہو جانا ہے بزدار کی حکومت کا. ساتھ ہی جو محمود رشید صاحب اور راجہ بشارت صاحب اور پرویز الہی صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے. محمود رشید صاحب ملنے گئے، تحریک انصاف کے سینئر وزیر ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک ہلچل ہے. پھر تحریک انصاف کے ایک اور بہت بڑے لیڈر جو کہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ان کا مجھے فون آیا 1 گھنٹے پہلے. تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام ختم ہو گیا ہے، اور یہ ہے کہ وہ عمران صاحب کے بہت قریبی ہیں اور کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی وہ شریک تھے. تو یہ سمجھے کہ کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد ان کا مجھ سے یہ پوچھنا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارا نظام جو ہے، ہمارے ڈیز جو ہے نمبرڈ ہیں، اب گنتی کے رہ گئے ہمارے ڈیز.
اور پھر عمران خان صاحب کی جو کل کی تقریر ہے، بلاول صاحب کا جو پنجاب کے اندر اس کا ہنگامہ خیز طریقے سے پرسوں سے انٹری ہے، اور آج بھی وہ پورے جی ٹی روڈ پہ ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ بارا صاحب نے آج عمران خان صاحب کی کل کی تقریر، جس کو میں نے بھی ڈسکس کرنا ہے، اس کے اس حصے کو جو بلاول صاحب نے لیا۔ بلاول صاحب ویسے بڑی ایک تیکھی باتیں کر رہے ہیں، اور مجھے تو ان کی باتوں کے اندر ہمیشہ کاٹ نظر آتی ہے، مریم نواز صاحبہ کی باتوں میں بھی اور اسی کا باتوں میں بھی، اور ایک بالکل ایک جس کو کہنا چاہیے کہ صحیح معنوں میں ایک وہ پیئرسنگ جو ہوتا ہے نا، ایک چبھنے والی بات کرتے ہیں۔ تو بلاول صاحب جو ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے والد محترم، جو میرے بہت ہی جو ہے پیارے چچا، بہت ہی معزز آدمی ہیں، بڑے مکرم آدمی ہیں، اس کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مجھے بلاول صاحب کو کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں عمران صاحب کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کے ماں باپ کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کریں گے تو کوئی آپ کے ماں باپ کو بھی نہیں بخشے گا۔ اس کی میں کئی دفعہ صفائی بھی دے چکا ہوں اپنے پروگرام میں۔ شامی مجیب الرحمان شامی صاحب سے کئی 200 صفائی دلائی ہیں۔ عمران خان صاحب چونکہ خود اس معاملے میں باز نہیں آتے، دوسرا یہ ہے کہ بلاول صاحب کے تو والد کو آپ نے کچھ کہا تو اس نے آج جواب دے دیا آپ کو۔ تکلیف مجھے یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب کے بارے میں 6-7 سال سے یہاں بکواس ہو رہی ہے۔ آپ کے منہ میں عمران خان صاحب کیا گونگنی ہیں؟ جمائمہ خان پہ یا جمائمہ گولڈ سمتھ پہ ایک چھوٹا سا الزام لگتا ہے، کبھی آج تک اپنی تقریروں میں آپ لیک کے اور رو کے اور دکھ بھری داستانی طرح کہتے ہیں کہ جمائمہ پہ انہوں نے یہ الزامات لگائے۔ آپ اگر اپنے والد صاحب کے بارے میں بھی ایک وضاحتی طریقے سے یا اچھے طریقے سے بتا دیتے۔ مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کے والد صاحب کے کوئی الزامات لگ رہے ہیں، یا آپ کا ایشو نہیں ہے۔ میرا ایشو اس سے بن جاتا ہے وہ میرے چچا ہیں، آپ کا ایشو کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بات ہے جو میری سمجھ سے بالاتر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ایک دن ہوتا، 2 دن ہوتا، نظر انداز کرتے، یا آپ یہ کہ وضاحت کے اندر جب آپ جمائمہ گولڈ سمتھ کے بارے میں آپ وضاحتیں دے رہے ہیں تو اپنے والد کے بارے میں کیوں نہ دیں؟ چنانچہ بلاول صاحب نے تو اس لیے ان کو میں قصوروار نہیں ٹھہراتا ہوں کہ کل جب آپ نے ان کے والد کو گالیاں دی، گندی غلیظ زبان استعمال کی، تو آج اس نے آپ کو جواب دے دیا۔ اس نے یہ ضرور کہا کہ میں گالیاں میں بھی دے سکتا ہوں لیکن ہم نہیں دیں گے، یعنی کہ ہم اپنی زبان گندی نہیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہا۔ دوسرا یہ کہا کہ آپ میرے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہو، یہ آپ کے باپ کے بارے میں کی باتیں ہیں۔ پھر آپ کی تقریر میں جو کچھ کہا بوٹ پالش سے لے کے سارا تک، کہ جی آپ نے کہا جی شہباز شریف جو بوٹ پالش کرتا ہے اور نواز شریف اکڑتا ہے، مریم نواز صاحب اکڑتی ہیں فوج کے آگے، شہباز شریف بوٹ پالش کرتا ہے۔ عمران خان صاحب آپ کو یہ بات سیب نہیں دیتی۔ جو بوٹ پالش آپ نے کی ہے، جو آپ نے جس جلد جمعی سے پورا جو ہے نظام کو اپنے جو ہے مطابق کرنے کے لیے جو خدمت آپ نے کی ہے، جو یوٹرن آپ نے لیا ہے، جو سمجھوتے آپ نے کیے ہیں، آپ کو تو اسے بھی نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں جھکنے والوں نے رفتیں پائی، کہاں نہیں جھکے۔ اب ساری اس کے باوجود بھی آج کل بھی آپ جوتے چاٹ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے جو مٹی پاؤ، معافی تلافی کر دو اور نظام کو چلنے دو۔ جو بات آپ کہتے ہو جنرل صاحب میں ساری ماننے پر تیار ہوں، لیکن یہ گالیاں کب دیتا ہے بندہ؟ جب فرسٹریٹ ہوتا ہے۔ بالکل بلاول صاحب نے صحیح کہا، مریم نواز صاحبہ نے بھی صحیح کہا، باقی لوگ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ گالیاں کب دیتا آدمی؟ جب آدمی ہار جاتا ہے، جب آدمی کے سب کوئی مکمک آ جاتا ہے۔ اور آخر میں تحریک عدم اعتماد کے بارے میں صرف چند فکرے۔ تحریک عدم اعتماد جو ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کامیاب ہو یا ناکام ہو، یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ 2-3 دن میں پیش ہو جائے گی یا ہو جائے تو بھی اس کو 20-25 دن لگیں گے۔ 22 مارچ کو اسلامی وزرائے خارجہ کی پاکستان میں میٹنگ ہے، تو اس لیے نیشنل اسمبلی کے اندر ہونی ہے، وہ ہال استعمال ہونا ہے۔ چنانچہ یہ جو کچھ ہوگا 22 مارچ کے بعد ہوگا، یعنی کہ گنتی ہوگی۔ ویسے بھی 20 سے 30 دن لگ جاتے ہیں، اسپیکر اس کا ٹائم رکھے گا۔ اگر یہ کب پرسوں چوتھ آتی ہے تو سمجھیں کہ 2 ہفتے اور ڈال دیں،
اور اگر وہ 10 تاریخ کو آتی ہے 2 ہفتے ڈالیں تو یہ 23 مارچ کی چھٹی ہے، 24-25 مارچ کو اس پہ گنتی کے لیے آ جائے گی۔ جو بات اس میں اہم ہے، کچھ چیزیں میں پھر بھی ڈسکس کروں گا تاکہ ویلاگ لمبا نہ ہو جائے، کل پہ چھوڑ دیتا ہوں، کہ تحریک عدم اعتماد کے میں ٹیکنیکلی یہ ضروری ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے جس دن گنتی ہوتی ہے اس دن تک وہ اس خوش فہمی میں رہیں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ 25 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پہ گنتی ہوتی ہے، 26 مارچ کو ہوتی ہے، 27 مارچ کو ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب اس سارے 20-25 دنوں میں اس خوش فہمی میں رہیں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ اسی وجہ کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے تو عمران خان صاحب کے اختیارات کم نہیں ہوتے، وہ ملک کے وزیر اعظم رہیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ذرا ان کو بھنک پڑی ہے، اور یہ جو 5-6 دن پہلے تقریر کی تھی جس میں انہوں نے جو تڑیاں لگائی تھی، آپ جہاں پہ نواز شریف اور زرداری کو گالی دے کے کہتے ہیں وہاں پہ آپ ذرا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نام لگا دیں، کیونکہ یہ جو کہتے ہیں انہوں نے ڈرون حملے کرائے، ظاہر ہے یہ بات عمران کن کے بارے میں کہا کرتا تھا؟ جنرل مشرف کے بارے میں، فوج کے بارے میں۔ چنانچہ ابھی وہ نام، یہ صرف نام تبدیل کر دے گا۔ تحریک اعتماد کی ناکامی کے بعد وہ کھل کے کہے گا کہ ڈرون حملے انہوں نے کرائے تھے، انہوں نے کہا تھا، اور یہ کون کہتا تھا کہ ہم اسے بولیں گے نہیں، مشرف کہا کرتا تھا، یہ نواز شریف یا زرداری نہیں کہے۔ میں اس میں پورا پروگرام کروں گا، بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب، نواز شریف اور زرداری تو وہ بندے ہیں کہ جو پاکستان کو امریکن انفلوئنس نکال کے چین لے گئے۔ گوادر تم نے سائن نہیں کیا چین کے ساتھ، زرداری اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں سائن کر کی گیا ہے، چاہے مجھے اچھا لگے برا لگے۔ سی پیک جناب نے سٹارٹ نہیں کیا، آپ لوگ، آپ کی اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ جو آپ کو لائی تھی، ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے کہ سی پیک ختم ہوا اور گوادر جو ہم نے چین کو دیا وہ ختم ہوا۔ جو ہمارا بلاک بن رہا تھا پاکستان، چین، روس، ایران اور ترکی کا، اس کو آپ لوگوں نے سبوتاش کیا۔ اس میں پوری بات کروں گا، اس لیے جو اس کا فضولیات آپ کے منہ سے نکل رہی ہیں، ان کا اسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور باقی بات یہ ہے، اور اس میں تفصیلاً بات کروں گا، آپ بڑے چیمپئن بنتے ہو، امریکہ کو تڑی لگانے والے، امریکہ کی گود میں بیٹھ کے تو آپ نے نواز شریف کو نکالا ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ اس چیز کو بیچو گے، جب سامنے آؤ گے، جب یہ نعرہ لگاؤ گے اور آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہنا ہے کہ یہ امریکہ کے آگے پاکستان کو بیچ رہے تھے، تو پھر آپ کو یہ جواب دیں گے کہ اصل میں آپ کیا کرتے رہے ہو، سی پیک کیسے بند کرائے۔ چائنیز جو ہے اس کے گواہ دیں گے کہ آپ کا کتنا ایک گھناؤنا رول تھا سی پیک بند کرانے میں اور پاکستان کو تباہی و بربادی گڑھے میں دھکیلنے کے لیے۔ اور بات اسی پہ ختم کرتے ہیں، تحریک عدم اعتماد۔ آپ کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ جہانگیر تین بھی واپس آ جائے گا، علیم خان بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا، جو ناراض ہو آپ کے ساتھ ہے، کاف لیگ آپ کو باور کرائے گی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک بات ہے جس کی میں تفصیل ابھی نہیں بتاؤں گا، کہ جو آپ کو کھل کے کاف لیگ میں جس نے آپ کے ساتھ سپورٹ کیا ہے یا اعلانیہ کا ہے، اس کا نام ہے مونس سلائی صاحب۔ مونس سلائی صاحب کسی ایک میٹنگ میں، شہباز شریف صاحب کی میٹنگ ہو یا آپ کی چودھری صاحبان کے ساتھ میٹنگ ہو یا ان کا معاملہ چودھری صاحبان کا کسی کے ساتھ بھی ہو، مونس سلائی صاحب وہاں نہیں بیٹھے۔ چنانچہ طارق بشیر چیمہ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ وہاں نہیں ہوتے، اور جب انہوں نے کوئی بات ایسی کرنی ہے اور آپ کا انکار کرنا ہے اور آپ کو انہیں بتانا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ مونس سلائی صاحب کیونکہ وہاں تھے ہی نہیں، تو ان کا وعدہ ہو یا نہ ہو، کاف لیگ کے اختیارات جو ہیں پرویز الہی صاحب کے پاس ہیں، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں آج بھی گم و گوئی کیفیت میں، لیکن آپ کو یہ سارے لوگ یہی باور کرائیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں اس دن کے جس دن آپ کا تخت جو ہے اس پہ عملاً جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگی، تو آپ کو اس دن پتہ چلے گا کہ زمین آپ کے نیچے سے سرک چکی ہے، اور جس قالین کے اوپر آپ کی کرسی ہے وہ قالین آپ کے نیچے کھینچ لیا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔